إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعد الأئمة المضلون رواه الحاكم في مستدركه ورواه الطبراني في الأوسط. خطبہ مسونہ کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 مستدرک حاکم کی روایت جس کا درجہ حسن ہے آپ کے سامنے پڑھی گئی اور امام طبرانی نے اپنی مشہور کتاب المعجم الاوسط میں اس کو جگہ دی ہے. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آج کے خطبے کا جو موضوع ہے علماء سوء اور سماج معاشرے میں بڑھتی معصیت. سب سے پہلے علماء سوء کا آپ مطلب جانیں. علم جو کہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی اور بلند و بالا دولت، یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی. اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر بارہا علم کے تعلق سے گفتگو کی ہے. جیسا کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. انسان کتنا بھی علم دیا جائے، علم کا سمندر ہو، پھر بھی اس کو بہت معمولی علم ملا ہے، اس کا علم بہت ہی معمولی ہے. ایسے ہی علم کی فضیلت پر رب العالمین نے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 43. قرآن کی مثالیں یہ اہل علم کے لیے ہم نے بیان کی ہے کیونکہ اس سے عبرت لینے والے عالم ہی ہیں. اور اسی صورت میں سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 47 میں اللہ نے کہا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. قرآن کی واضح نشانیاں، اللہ کی واضح دلیلیں، یہ جن کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں پنہا رہتی ہے، ان کے سینوں میں پوشیدہ رہتی ہے، اور ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والے، انکار کرنے والے محض ظالم ہیں. یعنی ظالم ہی ہماری آیتوں سے انکار کرتے ہیں. علم اللہ کی
عنایت کردہ عطا کردہ بہت بڑی دولت ہے۔ علم کی برکت سے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام یہ حاکم مصر بنائے گئے، خلیفہ مصر، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کی علم کی قدر کرتے ہوئے اپنے سے بڑا منصب ان کو عنایت کیا۔ قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بناؤ، کیوں؟ میرے پاس دو صفت ہے، میں حفیظ یعنی حفاظت کرنے کے طریقے بھی جانتا ہوں، علیم اور مجھے اللہ نے علم بھی دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کہا سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 111 وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ نبی آپ کو علم دے کے ہم نے آپ کے اوپر بہت بڑا فضل کیا ہے۔ جب علم انسان کے پاس آتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ایک عالم صالح بھی ہوتا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں سے پس پردہ ہو کر کے، اپنی ذمہ داریوں سے دور ہٹ کر کے ایک عالم سوء بھی ہوتا ہے۔ آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے علماء السوء، ایسے علماء جنہیں اللہ نے علم کی دولت تو دی ہے لیکن ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اپنی ذمہ داریوں سے وہ بہت زیادہ دور ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے وہ بہت زیادہ پیچھے ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں سے وہ بہت کٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے علم دیا، لیکن علم دیے جانے کے بعد ذمہ داری اتنی بڑی ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ چادر اوڑھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقی صفت بیان کی گئی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً چادر اوڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا اے چادر اوڑھنے والے قم فانذر، آپ کھڑے ہوئیے حق کا اعلان کیجیے، یعنی آپ لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کر کے توحید کا اعلان کیجیے، حق کا اعلان کیجیے۔ اور یہ ذمہ داری معمولی نہیں ہے، جہاں پورا ماحول اور پورا سماج، پورا معاشرہ شرک کے دلدل میں اور شرک کی سرکشی طغیانیت میں سرسبز شرابور ہو، وہاں تنہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلان کرے، اور اس کے نتیجے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، لوگوں نے آپ کو مارے بھی ماری، ایسے ہی راستوں میں کانٹے بھی بچھائے، الزام تہمتیں بھی لگائیں، ایسے ہی جو آپ کی خواتین تھی ان کو بھی نشانہ بنایا، جو بھی تکلیف ہو سکتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ساری تکلیفیں مہیا کی گئی، اور ساری تکلیفوں کا آپ کو نشانہ بنایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ عالم کی ذمہ داری ہے کہ جب علم کی صفت سے وہ متصف ہو تو اللہ نے اس کو جو حق کی صلاحیت دی ہے، اس کے پاس جو حق کی قدرت ہے وہ قدرت وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اگر وہ بیان کرتا ہے تو وہ اپنے علم کا حق ادا کرتا ہے، نہیں بیان کرتا تو وہ علم چھپاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کو امام ابو داؤد نے کتاب العلم میں جگہ دی، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتم علما الجمع اللہ بالجام من النار یوم القیامہ، جس نے علم آ جانے کے بعد حق چھپایا، واضح نہیں کیا، جہنم کی لگام اس کو اللہ پہنائے گا، اللہ اس کو جہنم کی لگام پہنائے گا۔ کیوں؟ لجام کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا محیط ہو جانا، قید ہو جانا۔ اگر انسان حق سے اپنی زبان کو قید کر کے حق نہ بولے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی سزا دی جائے۔ دنیا کے اندر اپنی زبان پر اس نے لگام لگائی، حق نہیں بولا، اللہ میدان محشر کے اندر اس کو جہنم کی لگام لگائے گا۔ یہ بدلہ ہے جو کچھ انسان کر رہا ہے
اس کے مقابل یعنی اسی کے موافق اللہ نے اس کو بدلہ دیا ہے، جس کو کہتے ہیں جزاء بالعمل، بالعمل النفس، یعنی انسان جو کر رہا ہے جیسا کر رہا ہے بدلہ بھی اس کو ویسا ہی دیا جاتا ہے۔ زبان پر لگام لگائی عالم نے، حق نہیں کہا، اللہ اس کو بھی لگام لگائے گا، لیکن وہ لگام جہنم کی ہوگی۔ اسی طرح اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ نبی ہم نے آپ کو علم دیا، آپ لوگوں کے سامنے حق واضح کیجیے، حق پہنچائیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ نے علم کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے علم کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو بھی بدعتیں ہیں، جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی فتنہ فساد ہے، اگر دیکھا جائے تو اجمالی ایک سبب ہے علماء حق، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ علم آ جانے کے بعد لوگوں کو سمجھاتے، بتاتے حق یہ ہے، باطل یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ وہ علماء حق زبان کے بنے رہے، لیکن عملی اعتبار سے، اخلاصی اعتبار سے وہ علماء سو بن گئے۔ اس لیے بجائے برائیاں کم ہونے کے، بجائے بدعتیں ختم ہونے کے، بجائے شرک دنیا سے مٹنے کے، جتنی برائیاں ہیں، جتنی بدعتیں ہیں اور کفریہ جتنے اعمال ہیں، سب زور پکڑے ہوئے ہیں۔ وہ سارے زور پکڑے ہیں، اونچائی پر ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ حق کی آواز دبائی جا رہی ہے، حق والوں کو دبایا جا رہا ہے، اور ایسے ہی حق کو نیچا کیا جا رہا ہے۔ باطل والے بلند ہے، باطل کی آواز کو بلند کیا جا رہا ہے، اور باطل کا رعب دبدبہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ وہ علماء جن کو حق کہنا چاہیے وہ زبان سے حق نہیں کہتے، چھپاتے ہیں۔ جنہیں رول بننا چاہیے سماج معاشرے میں، فتنوں کے لیے سدے باب بننا چاہیے، فتنوں کے لیے سب میں قاتل بننا چاہیے، برائیوں کے لیے حجاب، پردہ اور آڑ بننی چاہیے، وہ خود برائیوں کے اندر ملوث ہیں، بلکہ وہ برائیاں کرتے بھی ہیں اور لوگوں کو برائیوں پر آمادہ بھی کرتے ہیں۔ یہ صفت ہے ان لوگوں کی جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، لیکن وہ علم کا صحیح استعمال نہیں کرتے، وہ علماء ربانی نہیں بنتے بلکہ علماء شیطانی بنتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عالم تھے، گرچہ رسول تھے، نبی تھے، لیکن اللہ نے علم دیا تھا، اس لیے نبی کی بھی صفت عالم کی تھی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا وَإِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ، میں اللہ سے سب سے زیادہ اس لیے ڈرنے والا ہوں کیونکہ میں تم میں سب سے بڑا عالم ہوں، مجھے اللہ نے علم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم تھے، جب نبی سے معمولی سی غلطی سرزد ہوئی تو اللہ نے پکڑ کیسی کی؟ کسی مرتبہ زبان سے ایسے کلمات نکل گئے جو نہیں نکلنے چاہیے تھے، نبی کی شان کے موافق نہیں تھے۔ مثلا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، نبی آپ کو کس نے کہا کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو آپ حلال کر لیں؟ اللہ ہی حرام کر سکتا ہے، آپ بھی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتے۔ نبی نے کہا میں شہد نہیں پیوں گا، نبی نے کہا میں شہد نہیں پیوں گا، اللہ نے کہا شہد حلال ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ حرام کریں؟ ایک مرتبہ سوال کے جواب میں سرعت رفتاری کرتے ہوئے یہودیوں نے آپ کو اکسایا۔ اب ان کی ہدایت کی لالچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے جو بھی سوالات ہیں اس کا جواب نکل دے گا، انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ نے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا، روک دیا، جواب ہی نہیں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو جواب دے سکتے ہیں، معمولی سی غلطی، لیکن رب العالمین نے پکڑ کیسی ہے؟ کیونکہ وہ عالم تھے، ان کا حق یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ علماء سے اگر معمولی سی بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہے تو رب العالمین ان کی پکڑ سنگین کرتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا مجھے سب سے زیادہ ڈر تم پر میرے بعد ان لوگوں سے، ان اخوف ما اخاف علی الامہ بعدی الائمۃ المضلون، ایسے ائمہ، ایسے علماء جو گمراہ بھی ہیں، گمراہ بھی کرنے والے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر میری امت کے لیے ایسے علماء سے بھی ہیں جو خود گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ آج آپ دیکھیے علماء سو جو کہتے ہیں
قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک عام انسان جسے زبان آتی ہے وہ قرآن سمجھ سکتا ہے، چاہے سن کے سمجھے یا عالم کی زبان ہی سمجھے، لیکن اسے روکا جاتا ہے کہ وہ قرآن نہ پڑھے۔ یہ بظاہر میٹھی بات ہے جو ایک عالم دین عوام سے کہتا ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ، تاکہ آپ اگر پڑھیں تو گمراہ ہو جائیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن ہر کسی کے لیے آسان کیا ہے کوئی سمجھنے والا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، نبی ہم نے آپ کی زبانی قرآن کو آسان کیا ہے، اس لیے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ اگر عام انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا، ٹرانسلیشن سے نہیں سمجھ سکتا، تو پھر قرآن سب کے لیے ہدایت بن کے کیسے آیا؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا اور یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ ایسے ہی وہ بدعتیں جو سنتوں کا درجہ لے چکی ہے، علماء سو کا بڑا رول، بڑا کردار ہے ان کو ثابت رکھنے میں اور ان کے موافق لوگوں کو اکسانے میں۔ آپ دیکھیں یہی مہینہ ہے ربیع الاول کا، اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا احتفال ہے، احتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام کو اتنا علم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر محفل رچانی چاہیے یا نہیں، یہ علم عوام کو نہیں۔ علماء جنہیں علم ہے صداقت کا اور جھوٹ کا، جنہیں علم ہے حق اور باطل کا، وہ جانتے ہیں اس کا ثبوت نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ہی صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے ہے۔ 6 صدی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 600 سال گزر گئے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے۔ اور اولاً تاریخی صحیح روایتوں سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی ربیع الاول میں بھی پیدا ہوئے، مہینے کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کس تاریخ پہ ہوئے اس میں اختلاف ہے، لیکن مہینہ بھی ثابت نہیں ہے بسند صحیح تاریخ کی کسی صحیح روایت سے۔ اس کو اتنا زور دیا گیا اور اس کے لیے اتنی کابشیں کی گئی کہ لوگوں کو بتایا گیا کہ احتفال منانا ہی اصلی دین ہے۔ جو لوگ نبی کی پیدائش پر خوشی منائیں یہی اسلام کا صحیح تقاضا ہے، وہی صحیح دین پر ہے اور یہی اسلام کا بہت بڑا عمل ہے۔ اب اسی میں لوگوں نے جو خوشیاں منانی تھی وہ منائی، جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، اور اس کے بعد نبی جو پیغام لے کر کے آئے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے، اس پیغام کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالی، اس پیغام کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالی، کیونکہ ان کے یہاں نبی کی تعظیم، نبی کی تقریب، نبی سے محبت، نبی سے الفت انسیت صرف یہ ہے کہ جس دن نبی پیدا ہوئے ہیں اس دن محفل بچا لی جائے، خوشی کا اظہار کر لیا جائے، نبی کی تعریف کر لی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ثنائی کر لی جائے، آپ کے اوصاف بیان کر لی جائے، کافی ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں حقیقت میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ادا نہیں کرتے۔ نبی دنیا کے اندر اس لیے نہیں آئے تھے میں جس دن پیدا ہوا ہوں اس دن محفلیں رچائی جائے، بلکہ مجھے میرے اوصاف سے متصف کیا جائے، میرے اوصاف جو نبوت سے پہلے کے ہیں اس کا ذکر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی جس نے بھی محبت کی، اس طرح کی جس نے بھی الفت کی، دیکھیے ان کا انجام۔ ابو لہب جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر لوٹی آزاد کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جنت میں جا سکا ہو؟ اللہ نے کہا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہی بربادی ہے اس کے لیے، اس کی بیوی بھی جہنم میں ادھر اٹھا کے اس کے لیے آگ لگائے گی۔ وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، اس کی بیوی خود ابو لہب کے لیے جہنم میں ایندھن بنائے گی، یعنی آگ بھڑکائے گی۔ یہ جو لوگ صرف احتفال کو ہی نہیں سمجھتے، ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت الفت صرف بھتیجے کی حیثیت سے تھی، کلمہ پڑھ سکے، نبی جو لے کر کے آئے محمد رسول اللہ کہہ سکے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے نہیں کہا، انجام کیا ہوا؟ جنت میں جا سکے۔ اگر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
احتفال، جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن خوشی منانا، یہی نبی سے محبت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد نبی کی نافرمانی کی جائے اخلاقی اعتبار سے یا کرداری اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور طریقے بتائے عبادت کے، وہ سب پہ ہم خلاف ورزی کریں، رب العالمین ہم سے سوال کرنے والا نہیں، ہم نے حق ادا کر دیا ہے، یہ ساری سوچ غلط ہے۔ اور اس سوچ کو ترقی اس لیے مل رہی ہے کہ علماء سو جو عبادہ ہوئے ہیں، سماج میں ان کی عزت اور ان کی وقعت ہے، لوگ ان کو تقریب اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ لوگ اس کے اندر خود کرنے والے اور کروانے والے ہیں۔ اس لیے آپ پہچان کریں، ہر عالم دکھتا عالم صالح نہیں ہوتا، وہ نہیں کہا جاتا کہ یہ عالم ربانی ہے، بلکہ علم کے عبادے میں بہت سے علماء ہیں جن کی نیتوں میں اختلاف ہے، جن کی نیتوں میں فتور ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے سب سے زیادہ ڈر میری امت پر میرے بعد ان لوگوں سے ہے جو علم کا لبادہ کھولیں گے، جو عالم تو بنیں گے، سماج میں عزت تو پائیں گے، رہنما رہبر مقتدا تو کہلائیں گے، لیکن جو علم کا تقاضا ہے وہ ادا نہیں کریں گے۔ یہودیوں کا کیا تھا؟ دو گروپ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب کے نام پر، نصارا اور یہود۔ یہودی جن کو اللہ نے علم دیا تھا لیکن یہ علم کا صحیح استعمال کرتے، ان کے پاس ساری نشانیاں تھیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، یہ نبیوں کے سردار ہیں، ساری نشانیاں تھیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے حق چھپا دیا، اعراض کر لیا۔ یہ عالم تھے، ان کو پتا تھا کہ نبی کی یہ صفتیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے نبی کا اقرار نہیں کیا، تو اللہ نے کہا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسری جگہ ان کے تعلق سے رب العالمین نے بیان کیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان منہم لفریقا لیکتمون الحق وهم یعلمون۔ یہ لوگ کتاب اللہ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ انسان اپنے بچوں کو بھول سکتا ہے، یہ تشبیہ اعلیٰ درجے کی ہے۔ علم میں، معرفت میں یہ لوگ ایسے ہی پہچانتے ہیں کتاب اللہ کو، رسول اللہ کو، جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر کیوں نہیں اقرار کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ یہ علم چھپانے والے تھے، یہ علماء ربانی نہیں تھے بلکہ علماء شیطانی تھے، اس لیے انہوں نے علم چھپا دیا۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تمہارے پاس تو میری نشانیاں ہیں، تم تو اہل کتاب ہو، تمہاری کتابوں میں میری بشارت ہے، عیسیٰ تو میرا نام بھی کہہ کے گئے، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، میرا نام بھی تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، پھر تم مجھے کیوں نہیں مانتے؟ بس ہم نہیں مانتے، ہماری ضد ہے اور ہم آپ سے حسد کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہمارے خاندان سے نہیں ہیں، ہماری نسل سے نہیں ہیں، آپ اسحاقی نہیں ہیں، اگر آپ اسحاقی ہوتے تو آپ پر ایمان لے آتے۔ اللہ نے ان کو عالم کہا، علم ہوتے ہوئے جب علم کا تقاضا انہوں نے ادا نہیں کیا تو رب العالمین نے ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بھی بنایا، خنزیر تک بنایا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا یہودی گمراہ ہوئے کہ ان کو اللہ نے علم دیا تھا لیکن علم انہوں نے چھپایا، نصارہ گمراہ ہوئے، ان کے یہاں جوش جذبہ بہت زیادہ تھا لیکن علم نہیں تھا، جہالت کی نابلدی تھی، اس لیے نصارہ گمراہ ہو گئے۔ یہودی علم تھا لیکن علم کا صحیح حق انہوں نے ادا نہیں کیا، اسی لیے اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأخذون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم۔ زیادہ تر یہود میں سے اور نصارہ میں سے علماء جو ہیں وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں جو بھی عالم ہیں ان کا عوام کے ساتھ تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے، کیا وہ اسلام کی باتیں برحق انہیں بتاتے ہیں، اسلام کی صحیح تعلیم انہیں دیتے ہیں، یا پھر ان کے پاس جو پنہا مال ہے اس مال کو حاصل کرنے کے وسائل ڈھونڈتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کے علماء زیادہ تر ایسے تھے جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں۔ کیسے ناحق طریقے سے؟
یعنی ان کو راہیں ایسی دکھاتے جو راہیں غلط ہوتی اور راہیں دکھانے کے بعد ان سے اجرت مانگتے ہیں. ہم نے تم کو یہ راستہ دکھایا ہے، یہ طریقہ دکھایا ہے، اس کے بعد تم ہمیں اجرت دو. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، مال لینے کے بعد بھی اللہ کے راستے گمراہ کرتے تھے. ایسا نہیں کہ ان سے مال لے لیا، اجرت لے لی، اب حق بتا دو، سچ بتا دو، ایسا نہیں. آج ہمارے یہاں بھی بہت ہے، آپ اپنا مال ہمارے حوالے کر دیجئے، چاہے نصف کیجئے، 2 ثلث کیجئے یا 1 ثلث کیجئے، ہم آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، یا پھر قبر میں آپ کے لیے سوالات نہیں ہوں گے. یہ ذمہ داری ہم لیتے ہیں. آپ ہماری دنیا بنائیے، ہم آپ کی آخرت بنائیں گے. اس طرح کے علماء بہت ہے. آپ پہچان کیجئے ایسے لوگوں کی. ہر پگڑی اور ٹوپی میں یا عالم کے لباس میں ملبوس انسان عالم نہیں ہوتا. علم کی جگہ سینہ صدر ہے، علم سینوں میں محفوظ ہوتا ہے. وفوق كل ذي علم علیم، اور ہر عالم سے بڑھ کے، ہر علیم سے بڑھ کے ایک علیم ہے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے. کوئی بھی دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، مجھے سارا علم دیا گیا ہے. اگر کسی کا یہ دعویٰ ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بیچ اتفاق اور اجماع تھا اس بات پر. جو انسان یہ کہے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، سارا علم اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے، وہ سب سے بڑا جاہل ہے. اور جو سارے سوالوں کا جواب دے وہ بھی سب سے بڑا جاہل ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان اجماع تھا. اہل علم کی اپنی پہچان ہوتی ہے، اپنی شناخت ہوتی ہے. ان کا جو تعلق عوام کے ساتھ ہوتا ہے وہ صرف دینی تعلق ہوتا ہے. قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، صحیح طریقے، ہدایت رشد کی باتیں وہ عوام تک پہنچاتے ہیں اور پھر کر کے دکھاتے ہیں. اس کے بعد عوام کو سمجھاتے ہیں. یہ اہل علم کی پہچان ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، العالم الذي لا يعلم كمثل السراج الذي يضيء للناس ويحرك نفسه. ایسا عالم جو عمل نہیں کرتا، سچ نہیں بتاتا، وہ ویسے ہی ہے جیسے ایک چراغ ہے، لوگوں کے لیے جلتا ہے لیکن خود کو جلا دیتا ہے. چراغ لوگوں کو روشنی پہنچاتا ہے لیکن خود کو جلا دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء سو کی مثال بتائی ہے. وہ علماء جو حق نہیں بیان کرتے، لوگوں کو سچ نہیں بتاتے، عمل نہیں کرتے، ایسے ہی ہیں جیسے ایک چراغ ہے جو لوگوں کو تو روشنی پہنچاتا ہے لیکن اپنے آپ کو جلا دیتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. وہ علم جو اللہ کی رضا کا سبب ہے، جو اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اگر انسان اس لیے سیکھے کہ وہ دنیا کمائے، اس سے وہ دنیا حاصل کرے تو وہ جنت کی مہک بھی نہیں سونگے گا. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، وہ جنت کی مہک بھی نہیں سونگے گا. اس روایت کو بھی امام ابو داؤد نے کتاب العلم میں جگہ دی ہے اور یہ روایت بالکل صحیح ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من طلب العلم ليماري به العلماء، جو علم حاصل کرے تاکہ وہ جھگڑا اور فساد پھیلائے، لوگوں کے بیچ نادانی کی باتیں پھیلائے، اس کے لیے بیل ہے جہنم ہے. آج ایسے علماء بہت زیادہ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن وہ علم کے تقاضے کو بھولے ہیں، فراموش کیے ہوئے ہیں. ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خود بھی عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی صحیح بات کی تلقین کریں. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. یہ لوگ دوسروں کو تو کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ ایسے ہی اللہ نے اپنے کلام مجید کے اندر سورۃ توبہ آیت نمبر 31 میں کہا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. عدی بن حاتم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، ہم اپنے علماء کو رب نہیں بناتے، ہم اپنے علماء کو رب نہیں بناتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے علماء نے جس کو حلال کیا حلال سمجھتے ہو؟ کہا ہاں حلال سمجھتے ہیں. تمہارے علماء نے جس کو حرام کیا حرام سمجھتے ہو؟ کہا حرام سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فذلک هو الرب، اسی کا نام ہے رب بنانا، کیونکہ حلال کا اختیار اللہ کا ہے، حرام کا اختیار اللہ کا ہے. شریعت یہ اللہ کا قانون ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. اس کے اندر تبدیل کرنا، نقص اور کمی کرنا، تقدیم اور تاخیر کرنا، یہ
صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اگر انسان بغیر دلیل کے شریعت کے اندر زبان کھولتا ہے یا کوئی عمل کا ایجاد کرتا ہے جس کا ثبوت نہ تو قرآن میں نہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، اور اس کی اس آواز پر لوگ اکٹھا بھی ہو جاتے ہیں، عمل پیرا بھی ہو جاتے ہیں، تو گویا لوگوں نے اس کو رب بنایا ہے، کیونکہ وہ ایسی چیز کا ثبوت جو کہ قرآن کے اندر نہیں، حدیث کے اندر نہیں، دین کے نام پہ پیش کر رہا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، اور آپ نے یہ بھی کہا مجھے میری امت کے لیے سب سے زیادہ ڈر کل علیم باللسان منافق بالعمل، ہر وہ عالم جو زبان کا عالم ہوتا ہے، زبان سے اچھی باتیں کرتا ہے تاکہ عوام اس کے قریب آئے، لیکن عمل کا منافق ہوتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں یہ بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں اللہ نے عقل جو دی ہے ہم اس کا استعمال نہیں کرتے، ہم پہچان نہیں کر سکتے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، عالم سو کون ہے، عالم ربانی کون ہے، کون سچ کہہ رہا ہے کون حق کہہ رہا ہے، جن کے مطابق ہم چلتے ہیں، جن کو ہم اپنا رہنما مقتدا رہبر مانتے ہیں، ان کے تعلق سے ہم کچھ سننا پسند نہیں کرتے۔ اگر رہنما ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو کسی عالم نے کوئی بات بتائی ہے جس کا ثبوت قرآن سے نہیں، حدیث سے نہیں، جب آپ کو بتایا جائے کہ یہ بات غلط ہے تو آپ کو فوراً تسلیم کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کے لیے ہدایت کا سبب اللہ کا کلام ہے، آپ کے لیے ہدایت کا وسیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بجائے قبول کرنے کے لوگ اعراض کرتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، فلاں فلاں جو ہم کو بتا رہے ہیں وہی صحیح ہے، ہم اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سننا پسند کرتے۔ اور وہ علماء جو ان کی نادانی کو تماشا بناتے ہیں اور وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جب تک کہ ان کو اللہ نے تفہم اور تفکر تدبر کی صلاحیت نہیں دی ہے، ہم اپنے جائز ناجائز جو بھی مقاصد ہیں ان سے حاصل کرتے رہیں گے۔ اسی لیے آج عوام کو علم کی کمی ہے، یا اللہ نے جو عقل سلیم دی ہے اس کا استعمال کی کمی ہے، اس لیے علماء ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور علماء بجائے سنت کی تعلیم دینے کے، صحیح بات اور صحیح دین صحیح طریقہ بتانے کے، جو ان کے یہاں رائج ہے، جو وہ کروانا چاہتے ہیں، جس میں فساد بھی ہے، فتنہ بھی ہے، سماج معاشرے کے لیے سنگینی بھی ہے اور رب العالمین کی نافرمانی بھی ہے، بجائے جنت کے جہنم اور دوزخ ہے، ایسے اعمال کرواتے ہیں، جس کی واضح ترین مثال آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ یہ مہینہ کتنی زیادہ شدت سے اس مہینے میں لوگ دین کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دین کا مذاق ہے، بلکہ ان کے وہم و گمان میں یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن ہم احتفال بنائیں، مجلس بنائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ شریعت کا جز ہوتا تو نبی اپنی زندگی میں نہیں کہتے صحابہ سے، یا صحابہ ایک مرتبہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احتفال نہیں مناتے۔ اگر انسان اس کو احتفال شریعت کا جز قرار دے رہا ہے تو پھر دو ہی چیزیں، یا تو رب العالمین نے نازل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، اللہ نے اس کو نازل کیا تھا کہ احتفال بھی شریعت کا جز ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا، بتایا بھی، نعوذ باللہ۔ اگر آپ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ نبی کو جو کچھ اللہ نے بتایا ہے ہم تک وہ سب کچھ پہنچا دیا ہو بہو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے اپنے صحابہ کو شہید بنا کر کے کہا تھا، تم شہادت دو گے، تم شہید بنو گے اللہ کے یہاں میرے لیے، میں نے سارا پیغام جیسے جیسے اللہ نے نازل کیا تھا تم تک پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ بیان کر دی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانے کی اجازت ہوتی، آپ کو چھپانے کا حق ہوتا، تو آپ قرآن کی وہ آیت جس کے اندر زید بن حارثہ کا ذکر ہے کہ ان کی مطلقہ بیوی سے آپ کو شادی کرنی ہے، یہ آیت آپ چھپا لیتے، اس لیے کہ اس حکم کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مشکل میں پڑے تھے، سماج والوں نے آپ کو بہت لان تان کیا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں چھپایا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اعلان تھا کہ آپ کو جو کچھ ہم بتا رہے ہیں سب لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول پر کھلم کھلا پہنچانا ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ رب العالمین نے شریعت کا جز بنایا ہے احتفال بمولد النبی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپا لیا، جبکہ ایسی بات نہیں، نعوذ باللہ۔ اگر نبی نے نہیں چھپایا ہے، سب کچھ بتا دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ دین کا جز ہی نہیں ہے۔
اور وہ ساری دلیل ہے جو اس کے لیے پیش کی جاتی ہے اس کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی وجہ اس کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ کسی کی ولادت پر خوشی منانا یہ دشمنان اسلام کی علامت ہے، ان کا شعار ہے۔ کسی کی ولادت پر خوشی منانا یہ اسلامی دشمن کی نشانی ہے، علامت ہے۔ عیسائیوں کا شعار ہے، وہ خوشی اس دن مناتے ہیں جس دن کوئی پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دشمنوں کی موافقت کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں دشمنی جو دشمن ہیں ان کی مخالفت کا حکم ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، جب یہ آیت اللہ نے نازل کی کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے مت کرو۔ آپ نے چند معاملات میں ان کی مخالفت کر کے بھی دکھایا۔ داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں، یہودی خطاب نہیں لگاتے، رنگتے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب بھی لگایا اور اس کی دلائل بھی موجود ہے۔ جیسا عاشورہ کا ایک روزہ ہے، وہ لوگ ایک روزہ رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد رکھا اور کہا اگر میں آئندہ سال رہا تو 9 اور 10 رکھوں گا۔ صحابہ نے اس کو سنت بھی سمجھا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی۔ یہودی جیسا کرتے تھے، گرچہ دین سمجھ کے کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت نہیں کرتے، ان کی مخالفت کرتے۔ دشمنان اسلام میں مشرکین بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی مخالفت کی ہے، ان کے رسومات کی، ان کے اطوار کی، ان کے عادات کی، ان کے خیالوں میں جو کچھ تھا اگر شریعت سے نہیں ملتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ولادت پر خوشی منانا یہ تو عیسائیوں کی نشانی ہے، علامت ہے، اور عیسائی یہ اسلام کے دشمن ہے، جیسا کہ یہود یہ اسلام کے دشمن ہے۔ صرف اس احتفال مولد نبی کے بطلان کے اتنا ہی کہہ لینا کافی ہے کہ شریعت میں اس کا کوئی شمار نہیں، شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور یہ دشمنان اسلام کا شعار ہے، ان کی خصوصیت ہے۔ اگر دشمنان اسلام کے شعار کو ہم اپنائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر ہم مشابہت کر رہے تو ہمارا شمار ان میں سے، اس لیے آپ صحیح بات حاصل کریں، علماء سو ہیں ان کو پہچانیں، ان کے جو مقاصد ہیں اس کو پہچانیں، وہ چاہتے کیا ہے۔ ایسے جو علماء ربانی ہیں ان کی زبان سے نکلنے والی باتیں ہیں، گرچہ وہ آپ کے خلاف ہو، آپ جو کر رہے ہیں اس کے خلاف ہے، بظاہر آپ کو کڑوی لگ رہی ہو، لیکن وہی آپ کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ جس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بنے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے اور جو علماء ربانی ہیں ان سے استفادہ کرنے، اور جو علماء سو ہے ان کی شناخت پہچان کرنے اور ان سے بچنے کی توفیق نصیب کرو۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأكبر